دنیا میں ایسا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم بنے کوئی شخص اور وہ صرف 48 گھنٹوں کے اندر اندر ہی کسی ملک پر حملہ کر دے۔ اسرائیل کے نئے وزیر اعظم نفتالی نے غزہ پر ایئر اسٹرائک کر کے جنگ بندی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بات اب ادھر ہی ختم نہیں ہونے والی۔ یہی وہ وقت ہے کہ فلسطین میں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ایک مسلم فوج بنا لی جائے، لیکن عربوں نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی اور اس بات کو دبا دیا گیا۔ جبکہ اب اسرائیل نے جس طرح سے اٹیک کیا ہے، یہاں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نفتالی مزید حملے بھی کرے گا۔ اس وقت دنیا کا میڈیا رپورٹس کیا کر رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسرائیل نے کیا جواز بنا کر حملہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر اس پر بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کو ترکی، ایران اور ملائیشیا کے ساتھ مل کر کوئی فورس بنا لینی چاہیے یا نہیں جو کہ مسجد اقصی کی ہی حفاظت کرے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فائر سروس کے مطابق منگل کے اوائل میں متعدد غبارے غزہ سے اسرائیل بھیجے گئے تھے۔ 21 مئی کو جنگ بندی میں دونوں فریقوں کے مابین 11 دن کی لڑائی ختم ہونے کے بعد یہ سب سے بڑا حملہ ہوا ہے۔ منگل کے دن مقبوضہ مشرقی یروشلم میں یہودی قوم پرستوں کے مارچ کے بعد، جس نے غزہ کو چلانے والے جہادی تنظیم حماس کی طرف سے دھمکی دی تھی، غزہ سے اسرائیل میں غباروں کے ذریعے اٹیک کرنے کو جواز بنا کر نفتالی نے فلسطینیوں پر خون کی ہولی کھیل دی ہے۔ اسرائیل میں ان کے ربی کہہ رہے ہیں کہ اب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا وقت آ گیا ہے۔ نفتالی کا ویژن بھی یہی ہے کہ فلسطین کو ہم فتح کریں گے۔ حالانکہ نفتالی کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ 4 مختلف جماعتوں کے اتحاد سے مل کر بنی ہے، اور اس میں ایک اتحادی جماعت مسلمانوں کی بھی ہے۔ اگر یہ اسلامک جماعت نفتالی کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ کو پھر سے نیتن یاہو وزیر اعظم نظر آ سکتے ہیں۔ اسرائیل ڈیفینس فورسز IDF نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے خان یونس اور غزہ شہر میں حماس کے زیر انتظام فوجی دستوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ دہشت گردی کی سرگرمیاں ان حماس کی تہہ خانوں میں رونما ہوئیں، اور یہ کہ غزہ کی پٹی سے جاری دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران IDF کو تنازعات کی بحالی سمیت تمام منظر ناموں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جبکہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اس ایئر اسٹرائک میں مالی اور جانی نقصان کا ابھی تک تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس بات کا میں نے اندازہ ضرور لگایا ہے کہ اتنے بڑے اٹیک پر ہمارا میڈیا بالکل خاموش ہے۔ مسلمانوں پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، جبکہ ادھر ہماری پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو کتابیں ماری جا رہی ہیں۔ میڈیا کی خاموشی بہت ہی معنی خیز ہے۔ حماس کے ترجمان نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ فلسطین یروشلم میں اپنی بہادر مزاحمت اور اپنے حقوق اور مقدس مقامات کا دفاع جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کے فائر سروس نے کہا ہے کہ غزہ سے قبل شروع کیے گئے آگ کے غبارے جنوبی اسرائیل میں کمیونٹیوں کے ذریعے کھیتوں میں کم سے کم 20 مقامات پر آگ لگانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اتوار کے دن اسرائیلیوں کے نئے مخلوط حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ پہلا پرتشدد تبادلہ ہے، جس کی سربراہی نفتالی بینٹ نے خود کی تھی۔ حالیہ فضائی حملے صرف 10 منٹ تک جاری رہے، لیکن وہ اس شہر کے باشندوں کو یاد دلانے کے لیے کافی تھے جو حالیہ لڑائی کے بعد سے بحالی کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی نازک ہے۔ منگل والے دن اسرائیلی پولیس نے مشرقی یروشلم کے علاقوں کو مارچ کے لیے صاف ستھرا دستی بمبوں اور ربڑ کی گولیوں سے فائر کرنے کے بعد 30 سے زائد فلسطینی مظاہرین زخمی اور 17 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ساری لڑائی اس وقت ہوئی تھی جب اسرائیلی ایک ریلی نکال رہے تھے، اور اس ریلی کے دوران ان لوگوں نے نعرے بازی کی۔ اسرائیلی مظاہرین نے مقامی فلسطینیوں پر عربوں کو موت کے نعرے لگائے۔ یروشلم یوم پرچم مارچ ایک سالانہ تقریب ہے جس میں اسرائیل کے مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا گیا تھا۔ یہ شہر 1966 کی مشرقی وسطی کی جنگ میں قدیم شہر اور اس کے مقدس مقامات کا گھر ہے۔ اس سال کا واقعہ گزشتہ جمعرات کو ہونا تھا، لیکن اسرائیلی پولیس نے حفاظتی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اس راستے کو مسدود کرنے کے بعد منتظمین سے اس منسوخ کر دیا تھا۔ بعد میں اسرائیل کی نئی حکومت نے ایک ترمیم شدہ راستے کی منظوری دے دی۔ حماس نے غزہ کے اہداف پر اسرائیل سے انتقامی فضائی حملے شروع کرنے، راکٹ داغنے اور بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کے نئے وزیر اعظم کے ارادے اتنے ہی نہیں کہ وہ 1-2 حملے کر کے بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے فلسطین کو ختم کرنے اور مسجد اقصی پر قبضہ کر کے تھرڈ ٹیمپل بنانے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی رائٹ بازو کے رہنما سمجھے جاتے ہیں، جبکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نیتن یاہو لیفٹ ونگ کے رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔
نفتالی اس سے پہلے اپنے آرمی میں بھی رہ چکے ہیں اور یہ فلسطین پر حملہ کرنے والے گروپ کے لیڈر تھے۔ اس وقت انہوں نے اقوام متحدہ کا ایک کیمپ بھی بمبنگ کر کے اڑا دیا تھا تو پوری دنیا سے ان پر تنقید ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں عربوں کو ختم کر کے رہوں گا۔ عرب اس وقت ویسے ہی اسرائیل کے ہاتھوں میں ناچ رہے ہیں اور عربوں میں وہ قیادت نہیں ہے کہ اسرائیل سے جنگ کرے۔ جتنے بھی عرب مالک ہیں یہ سبھی اسرائیل کے قریب ہیں، بس اعلانیہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں۔ ترکی، ملائیشیا، ایران اور پاکستان ایسے ممالک ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو مشترکہ طور پر ایک فورس تشکیل دے کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ اب وقت بھی یہی ہے کہ ترکی کی بات مان لینی چاہیے اور ایک عالمی اسلامی فورس بنا لینی چاہیے، نہیں تو ان لوگوں نے ہمیں اسی طرح مارتے رہنا ہے اور ہم آپس میں ہی الجھتے رہیں گے۔ پاکستان کو پھر سے ایکٹیو ہونا ہوگا اور اب کی بار اسے فورس بنانے کے معاملے پر ایکٹیو ہونا چاہیے۔ پہلے تو پاکستان نے بہت ہی جارحانہ انداز میں سفارتکاری کی تھی اور اسرائیل کو ایک دفعہ تو سفارتی سطح پر شکست دے دی تھی، جبکہ اب کی بات پاکستان کو بس ایک ہی موقف ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ فلسطین کے لیے اسلامی فورس بنانا لازمی و ملزوم ہے۔ بے شک سعودی عرب ساتھ دے یا نہیں، لیکن اب اس فورس کو بنانے کے لیے پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں نے عملی اقدامات نہیں کیے تو پھر یہ ہماری تباہی کا دور شروع ہو چکا ہے اور ہم ایک نظر نہ آنے والی دلدل میں آہستہ آہستہ دھنستے جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسرائیل صرف اس بات کو ایشو بنا کر حملہ کر سکتا ہے کہ ان پر غباروں سے اٹیک کیا گیا ہے، تو پھر وہ تو کسی بھی مسئلے کو بڑا بنا کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ نفتالی ایران کو بھی مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ جو بائیڈن ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل چاہتا ہے، اور نفتالی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ میں امریکہ کو اتنا مجبور کر دوں گا کہ امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل سے پیچھے ہو جائے گا۔ بہرحال یہ فائنل وقت ہے، یا تو پہلے ہم مسلمان آرام سے بیٹھ کر فلسطین کی پٹائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے نمبر کا انتظار کریں۔ اگر پاکستان نے چند ایک اپنے ہم خیال اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو پھر پاکستان بھی اپنے آپ کو تیار رکھے، یہ لوگ پاکستان کو بھی کسی نہ کسی سطح پر گھیرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ جی تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سنا، سیکھا اور جانا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل وائس ٹی وی UK کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رانا عبدالوہاب کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔